22ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں خواتین کے تعلق سے کئی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مجلس چونکہ خواتین کے تعلق سے نہیں ہے تو شارٹ طریقے سے کیا کیا باتیں کہی گئی ہے اس چیز کو بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے خواتین کے تعلق سے یہ کہا کہ وہ جب بات کرے تو بات میں نرمی نہ ہو۔ کسی بھی اجنبی شخص کے یہاں اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک تو یہ ہے کہ نرمی نہ ہو، بات میں لچک نہ ہو اس کے اندر، بلکہ معروف طریقے سے کہ جس کے دل میں کسی طرح کی مرض ہے تو مرض اس کی آگے نہ بڑھے۔ پھر کہا کہ خواتین کے تعلق سے کہ وہ گھر میں ہی اپنے آپ کو تھامے رکھے، اور جب ان کو گھر سے نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تو ایسی صورت میں بناؤ سنگار اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا۔ پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید اور حدیث رسول کو پڑھے، اور پھر اللہ کی فرما برداری کرے، صدقہ کرے، صبر کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور سچ بولنے والی ہو، اور روزے رکھنے والی ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، کہا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے، فیصلہ کرنے کے بعد اس کے دل میں کوئی اختیار بھی باقی رہے، یہ کسی بھی مومن مرد ہو یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں۔ کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی بھی مومن مرد یا کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں، یہ مناسب نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ ان کے دل میں کوئی اختیار باقی رہے، کوئی چوائس باقی رہے، یہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو ایسی صورت میں مومنوں کو ہونا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، پھر دوسرا کوئی آپشن ان کے اندر نہیں۔ اور کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ایسی صورت میں وہ کھلی ہوئی واضح ضلالت میں اور گمراہی میں جا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ومبشرین، اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دینے والے بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور خوشخبری دینے والے بھی اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ خوشخبری جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی، اور ڈرانا کس چیز سے ہے کہ جہنم سے، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کی لعنت سے۔ یہ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی، اور 3 صفت یہ ہوئی۔ چوتھی صفت کہا گیا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔
خود اپنی طرف بھی لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اماموں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور اماموں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کی صفت بیان کی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا گیا۔ چاند کو اللہ رب العالمین نے قمرم منیرہ کہا ہے، تو چاند کے اندر دیکھیں کہ چاند کی جو لائٹ ہے، چاند کی جو روشنی ہے، وہ دوسرے چیز اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے، جبکہ چراغ جو ہوتا ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائی جا سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر کہا گیا کہ روشن چراغ بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ وہ چراغ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات کہی، اور یقیناً یہ دل کو خوش کر دینے والی ہے کہ اللہ رب العالمین نبی سے کتنا محبت کرتا تھا کہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھر میں دعوت دی، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ کیا کیے کہ ابھی کھانا بنا نہیں ہے، پہلے اسے آ کر کے ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے، وہ انتظار میں بیٹھے، کھانا بن رہا ہے، کھانا پکے گا، اور اس طریقے سے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کھانا بن گیا تو اسی صورت میں وہ لوگ کھا لیے، کھانے کے بعد پھر وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، شرمیلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو نہیں بول پا رہے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی شرم سے اور حیا کے ذریعے سے نہیں بول پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے عرش سے صحابہ کرام کو کہہ کر کے ہٹایا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی، اور وہ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیابت کر کے صحابہ کرام کو بول رہا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں دعوت کھانے کے طریقہ کار بھی سمجھیے کہ یہ ہے، یہی چیز ہے کہ آدمی جب کھانا بن جائے تو ایسی صورت میں گھر جایا جائے اور کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر تک نہ رکا جائے تاکہ گھر والوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ تم نبی کے گھر میں اس وقت داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اس وقت داخل نہ ہو جب ہانڈی پکنے کا انتظار تم وہاں جا کے بیٹھ کے کرو، ہاں یہ کہ اللہ کے رسول تمہیں اجازت دے دیں، ولیکن اذا دعیتم، اور ہاں سنو کہ جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو تم پھیل جاؤ، فانتشروا، تم وہاں سے نکل جاؤ۔ اور کہا ولا مستأنسین لحدیث، اور بات چیت کر کے وہاں پہ بیٹھے نہ رہو۔ اور کہا ان ذلک کان یؤذی النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، فیستحیی منکم، اور اللہ کے رسول تم سے شرما رہے ہیں، تم سے حیا کر رہے ہیں، تمہیں بول نہیں پا رہے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ رب العالمین حق بولنے سے شرماتا نہیں ہے۔ بیان کر دیا گیا، فوراً صحابہ کرام کو بیان کر دیا گیا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے لوگوں کو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ اس کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا ہے
کہ نبی پر درود بھیجا جائے. اور یہاں بھی بڑے نقطے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو. کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی اتنے مرتبے والے اور اتنے شان والے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی درود بھیجتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی لگا دیا کہ تم نبی پر درود بھیجو، اور فرشتے آج تک بلکہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انسانوں کو بھی لگایا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. اور ہم جو درود بھیجتے ہیں اس کے اندر آپ غور کریں کہ کون سی درود سکھائی گئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پر تو درود بھیج. اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو، اور جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج. یعنی ہم درود نہیں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نبی کی کیا شان ہے، کتنا رتبہ والا ہے، اور نبی کتنا بلند مرتبہ والا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ہم اگر درود بھیجیں تو نہ جانے کس طرح کی گستاخی ہو جائے گی. لہذا تو ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان نشان کو جانتا ہے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اپنے نبی کی کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے. لہذا اسی مرتبے کے تحت تو درود بھیج دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اس کا بھی فائدہ ہمیں ہی ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات کو سچی اور صاف ستھری کہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شادی کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی اور صاف ستھری کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دیا جائے گا. شادی کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، چاہے وہ ساس کی حیثیت سے ہے، سسر کی حیثیت سے ہے، دلہا کی حیثیت سے ہے، دلہن کی حیثیت سے ہے، تمام لوگوں کے یہاں، چاہے وہ نند کی حیثیت سے ہے، سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم بات کو سچ بھی بولنا اور ساتھ ہی ساتھ صاف ستھری بولنا. کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ گھریلو معاشرے کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بات کو صحیح طریقے سے نہ بولنے کی وجہ سے یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے کتنے گھر کے اندر فساد ہوتے ہیں. تو یہاں شادی کے موقع پر، ابھی شادی ہوئی نہیں، شادی پڑھائی جا رہی ہے، اس موقع پر لوگوں کو یہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ بات کا بھی بڑا دخل ہے معاشرے کو اچھا بنانے اور گھریلو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے. اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر دو مختصراً بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے کہا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ ذرہ برابر بھی چیز چھپی نہیں رہے گی. کہا کہ آسمان میں چاہے وہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، یا زمین کے اندر بھی کوئی چیز ہو ذرے کے برابر، ولا اصغر، اور اس سے چھوٹی چیز بھی ہو، من ذالک، اس سے اگر چھوٹی بھی ہو یا اس سے بڑی ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں چھپی نہیں رہے گی. ایک دور تک یہ سائنسدانوں نے کیا کیا تھا کہ یہ ذرے سے چھوٹی چیز کو نہیں مانا تھا، لیکن آج اس کے اندر پھر 3 اقسام کو بنایا گیا ہے کہ ہاں ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی ٹکڑا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ ذرے سے چھوٹی چیز اگر آسمان میں بھی ہو یا زمین میں بھی ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کو بھی لانے پر قادر ہے. اور داؤد علیہ السلام کو، آل داؤد کو یہ حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد، اے داؤد کے گھر والو، تم اللہ رب العالمین کا شکریہ اعمال کے ذریعے سے کرو. تو یہاں پر یہ
آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ شکر ایک زبانی شکر، ایک دلی شکر کہ آدمی دل سے اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہے، ایک زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور ایک اعمال سے بھی نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، مثلا جیسے کہ سجدہ ہو گیا یا یہ کہ نماز ہو گئی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب چیز یہ بھی شکریہ کے طور پر ہوتا ہے۔ تو 3 قسم کے شکریہ۔ اور یہ آخری بات کہ جنت میں 3 طرح کے لوگ جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کیے تھے، گناہ بھی تھی ان کی زندگی میں، ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور دوسرے جو نیک اعمال میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں خیر خواہی اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک درمیانی مقصد لوگ جو ہیں، جو اعتدال پسند ہیں اور درمیانی ان کے جو ہے گناہ بھی اس قدر زیادہ نہیں اور نیکیاں بھی اس قدر زیادہ نہیں، اس طرح کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ یہاں تینوں قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا کہ ان میں سے لوگوں میں سے جو ظلم کرنے والے تھے اور اسی طریقے سے مقتصد لوگ تھے اور سابق الخیرات لوگ تھے، یہ تینوں قسم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں کہا۔ اور یہ 22ویں پارے کے خلاصے کے طور پر چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے اور سبقت کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں بخش دے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا میں عزت کی زندگی نصیب فرماتے ہوئے آخرت میں بھی تمام پریشانیوں سے نجات دیتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔